ہم غاصب اسرائیلی ریاست کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. ہم عربوں کو اور فلسطینیوں کو غزہ کا حقیقی وارث اور مالک سمجھتے ہیں. ہمارے ریاست کے اندر بھی کچھ مغرب سے متاثرہ ذہنیت کے لوگ موجود ہیں. کشمیری عوام آپ بھی جانتے ہوں گے، پاکستانی عوام بھی جانتے ہیں، اور ہم اسکول کے زمانے میں جب افغانستان کے اندر طالبان مجاہد تھے، پاکستان ان کو مجاہدین کہہ کر پکارتے تھے، امریکہ ان کو مجاہد پکارتا تھا. وہ اپنی تحریک آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، سرخوں کے خلاف، رشینز کے خلاف، افغانستان کی آزادی کی تحریک اور جدوجہد لڑ رہے تھے. میں ان تنظیموں کا نام نہیں لیتا. پاکستان کے اندر 90 کی دہائی میں بننے والی حکومتوں نے ان کو مجاہد کہا. ایک حکومت نے بھی مجاہد کہا، دوسری حکومت نے بھی مجاہد کہا، اور پھر انہی حکومتوں، انہی پارٹیوں کے نمائندگان کو میں نے اپنی آنکھوں سے پارلیمنٹ کے اندر دیکھا. علماء کا فتویٰ تو آپ کو قبول نہیں، لیکن امریکہ کا فتویٰ تمہیں قبول ہے کہ جب وہ افغانستان کے طالب کو مجاہد کہتا ہے تو تم بھی اس کو مجاہد کہتے ہو، اور جب امریکہ اس کو دہشت گرد کہتا ہے تو تم بھی اس کو دہشت گرد کہتے ہو. آج کشمیر کے دیر کوٹ کے ان مجاہدین کی سرزمین سے، جمعیت علماء اسلام کے اس پلیٹ فارم سے علل اعلان کہتا ہوں کہ ہمارے لیے امریکہ معیار نہیں کہ وہ کسی کو مجاہد کہے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم بھی اس کو مجاہد کہیں، اور امریکہ کسی کو دہشت گرد کہے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم بھی اس کو دہشت گرد کہیں. ہمارے لیے مفتی تقی عثمانی معتبر ہے، ہمارے لیے قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان معتبر ہے، ہمارے لیے مفتی منیب الرحمان معتبر ہے.